السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، اس وقت ہم اور آپ صحابیات اور ولیات کے تعلق سے، یعنی اللہ کی برگزیدہ بندیوں کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ حکایت نمبر 70، حبشن لونڈی۔ ایک دن ہارون رشید نے اپنے خدمت گاروں پر اشرفیاں نچھاور کی۔ تمام لونڈی غلاموں نے تو لوٹیں، مگر ایک حبشن لونڈی نے اس کی طرف توجہ بھی نہ دی۔ ہارون رشید نے اس سے اس کا سبب پوچھا تو اس نے جواب دیا، اے بادشاہ، میں دینار و درہم کی پرواہ نہیں کرتی، میں تو دینار و درہم والے کو چاہتی ہوں، جس کے آپ ہو گئے سب کچھ اسی کا ہے۔ ہارون رشید اس جواب سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے اس حبشن لونڈی سے نکاح کر لیا۔ سبق: اللہ کا نیک بندہ اور با وفا بندہ وہ ہے جو دنیاوی دولت و مال کی طرف توجہ نہ کرے، دولت و مال کے خالق و مالک اللہ کو چاہے۔ ایسے بندے کو خدا اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اور خدا کا ہو جانے کے باعث ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ یہ کردار تھا ایک حبشن عورت کا، اور آج کل کی ماڈرن عورت کا کردار۔ اسے کیا غرض شوہر کی چاہ سے، اسے اگر پیار ہے تو بس اس کی تنخواہ سے۔ ایک لطیفہ بھی سن لیجئے۔ ایک شوبدہ باز مجمع لگائے شوبدہ دکھا رہا تھا، ہاتھ میں 100 کا نوٹ پکڑ کر اسے سب کے سامنے اپنی جیب میں ڈالا، اور پھر سب سے کہنے لگا، صاحبان، نوٹ میری جیب سے خالی ہو گیا ہے، جسے شبہ ہو جائے اور میرے کوٹ کی تلاشی لے لے، نوٹ ہرگز نہ ملے گا۔ ایک صاحب بولے، چھوڑو میاں، یہ شوبدہ تو میری بیوی نے مجھے کئی بار دکھایا ہے۔ وہ تھا حبشن عورت کا کردار، اور یہ ہے ماڈرن عورت کا کردار۔ وہ مائل ہارون تھی اور یہ مائل قارون ہے۔ صاحب کتاب اپنی ایک نظم میں لکھتے ہیں، بولی اپ ٹو ڈیٹ بیوی شوہر مسکین سے، بولی اپ ٹو ڈیٹ بیوی شوہر مسکین سے، اختیار عورت کا ہے سب، مرد اب مزدور ہے۔ مرد حاکم تھا کبھی عورت پہ لیکن آج کل، مرد حاکم تھا کبھی عورت پہ لیکن آج کل، بیوی گھر کی مالکہ ہے اور میاں مزدور ہے۔ اور ماڈرن مثنوی میں صاحب کتاب نے لکھا، عورتیں مردوں پہ ہیں اب حاکمہ، عورتیں مردوں پہ ہیں اب حاکمہ، فائلاتن فائلاتن فائلات۔ تھی جو بیوی اب وہ شوہر بن گئی، تھی جو بیوی اب وہ شوہر بن گئی، جنوری گویا دسمبر بن گئی۔ حکایت نمبر 71، شب بیدار لونڈی۔ حضرت حسن بن صالح نے اپنی ایک لونڈی کسی دوسرے شخص کے ہاتھ فروخت کر دی۔ جب رات ہوئی اور گھر کے سارے افراد سو گئے تو لونڈی نے پکار کر کہنا شروع کر دیا، نماز نماز، اٹھو اور نماز تہجد پڑھو، مگر کسی کو خیال پیدا نہ ہوا۔ صبح ہوئی تو وہ کہنے لگی، کیا آپ لوگ فرض نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں پڑھتے؟ یہ کہہ کر اس نے کہا، مجھ پر کرم کرو اور فسخ بہ کر کے، یعنی سودا کینسل کر کے، مجھے حسن بن صالح کے یہاں واپس بھیج دو۔ چنانچہ اس نے لونڈی حسن بن صالح کو واپس کر دی۔ سبق: پہلے زمانے کی لونڈیاں بھی 5 وقت نمازوں کی پابند اور اس کے علاوہ تہجد و نوافل بھی پڑھتی تھیں، اور آج کل کی آزاد لڑکیاں بھی تہجد، نوافل تو کیا فرض نماز بھی نہیں پڑھتی۔ پہلے کی عورتیں
راتیں یاد رب میں گزارتی تھیں، اور اب ماڈرن عورتوں کی راتیں کلب میں گزرتی ہیں۔ انہیں رب کا منانا پسند تھا، انہیں ناچنا و گانا پسند ہے۔ وہ نماز پڑھ کر روتی تھیں، یہ سنیما دیکھ کر سوتی ہیں۔ ان کی زبانوں پر رہتا ہے ذکر خدا و ذکر رسول، ان کی زبانوں پر رہتا ہے ڈیم فول۔ اس شب بیدار لونڈی پر ایسی ہزار لونڈیاں قربان، بن گئی اللہ کی جو لونڈیاں، بن گئی اللہ کی جو لونڈیاں، ان پہ قرباں مغربی یہ لونڈیاں۔ حکایت نمبر 72۔ ایک بخیل مرد کی عورت۔ ایک بخیل آدمی نے اپنی بیوی کو قسم دی، خبردار گھر میں سے کسی کو خیرات نہ دینا۔ ایک دن اس عورت نے شوہر کی تنبیہ کی پرواہ کیے بغیر محتاج کو خیرات دے دی، اور اتفاقاً شوہر نے دیکھ لیا۔ غصے میں آ کر کہنے لگا، تو نے میری نافرمانی کی ہے۔ کہا، میں نے خاص خدا کے لیے تھوڑا سا دیا۔ شوہر نے غضب میں آ کر آگ کا ڈھیر لگا کر کہا، اگر تو نے یہ کام خدا کے لیے کیا ہے تو اس آگ میں خدا کے لیے کود پڑ۔ خدا کی متوالی عورت نے اپنے بدن کو زیور اور عمدہ کپڑوں سے آراستہ کیا۔ خاوند نے کہا، یہ آراستگی اس موقع پر کیوں؟ کہا، جب دوست اپنے دوست سے ملتا ہے تو اس کے لیے کچھ بناؤ شرنگار بھی تو کرتا ہے۔ یہ کہہ کر آگ میں کود پڑی۔ شوہر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ باوجود آگ کی تیزی کے عورت آگ میں بالکل محفوظ رہی، اور آگ نے اس کا بال تک نہیں جلایا، اور وہ بالکل صحیح سلامت رہی۔ اسی وقت ہاتف سے اسے آواز آئی، اے شخص، تو تعجب نہ کر، آگ ہمارے احباب کو نہیں جلایا کرتی۔ یہ سن کر اس شخص نے سچے دل سے بخل سے توبہ کر لی، اور اپنی نیک بیوی کو عزت و تعظیم سے رکھنے لگا۔ سبق: سخاوت، صدقہ و خیرات سے خدا کے غضب کی آگ بھی بجھ گئی ہے، پھر جہنم کی یا اس دنیا کی آگ کیوں نہ بجھے۔ صاحب نزہۃ المجالس نے ایک حکایت لکھنے کے بعد حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے، جو شخص اللہ کا عارف بن جاتا ہے وہ خود آگ کے لیے عذاب بن جاتا ہے، اور آگ اس سے پناہ مانگنے لگتی ہے، اور جو شخص خدا سے غافل ہو جاتا ہے آگ اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ پھر فرمایا، اگر جہنم مجھے دیکھ لے تو بالکل ٹھنڈی پڑ جائے۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، مومن جب پلسرات سے گزرے گا تو جہنم اس سے کہے گی، مجھ پر سے جلدی گزر جا، کیونکہ تیرے نور ایمان نے میرے شعلے بجھا دیے ہیں۔ ایک شاعر نے بہت خوب لکھا ہے، دوزخ نے مجھ کو دیکھ کر اللہ سے کہا، دوزخ نے مجھ کو دیکھ کر اللہ سے کہا، مجھ سے تو یہ غریب جلایا نہ جائے گا۔ معلوم ہوا کہ جہنم بھرنے کے لیے شیطان کا ایک داؤں یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو صدقہ و خیرات دینے سے روکتا ہے، اور اگر کسی کو صدقہ خیرات دیتے ہوئے دیکھ لے تو اپنے ہی غصے کی آگ میں وہ جل بھن جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ آج بھی جو شخص صدقہ و خیرات دینے سے روکتا ہے وہ شیطان کا کردار ادا کرتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ بعض مرد تو بد عقیدہ ہوتے ہیں لیکن ان کی بیویاں خوش عقیدہ ہوتی ہیں۔ چنانچہ ہم نے دیکھا ہے بعض مرد 11ویں کے خلاف ہوتے ہیں لیکن ان کی بیویاں 11ویں کا ختم کرتی ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آج کل ماڈرن شوہر اللہ کی راہ میں تو خرچ کرنے کے مخالف ہوتے ہیں، لیکن ان کی ماڈرن بیویاں دن رات شاپنگ میں مصروف رہ کر اللہ کی راہ میں
نہ دینے والے شوہر کا دیوالا نکال کر رکھ دیتی ہیں اور بنا شرنگار یعنی میک اپ کر کے اپنے شوہر کے ساتھ جا کر شوہر ہی کے سامنے اپنے فرینڈ سے ملتی ہیں، گویا اپنے شوہر کو رقابت کی آگ میں جلنے کے لیے ڈال دیتی ہیں۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں، سر کے اوپر باندھ کر وہ جالی مرغ دل کا شکار کرتے ہیں، بیوی ہے ہم کلام غیروں سے اور میاں انتظار کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں ہم نے ان 3 ایمان افروز حکایات کو سماعت کیا۔ اللہ رب العزت عملی زندگی میں اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ چند نئی حکایات کے ساتھ کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔